الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ذی الحج کے آخری 3 دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ یہ آخری 3 دن ہرگز نہ جانے دیں، ہرگز ضائع نہ کریں، فوری اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ وظیفہ کر کے انشاءاللہ آپ 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور ایک ہی دن میں آپ کی ہر جائز حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک دن نہ ہو دوسرے دن کریں، دوسرے دن نہ ہو تو تیسرے دن کریں۔ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے متعلق ایک بہت ہی خاص روایت آتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہ کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور اسے عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے۔ تو یہ تھے درود پاک کے چند فضائل۔ تو آپ لوگ کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب فرما لیجئے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ یہی دعا ہر وقت آپ بھی کرتے رہیں جو میں آج وظیفہ لے کر آئی ہوں، اس کی طرف بھی چلتے ہیں کہ ذی الحج کے آخری 3 دن آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، اپنے دل میں آپ کی کوئی بھی خواہش چھپی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، چاہے وہ قرض ہے جو اتر نہیں رہا، کوئی مصائب ہیں جو ختم نہیں ہو رہے، کوئی پریشانی ہے جو کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اولاد کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ رزق چاہتے ہیں، کوئی بھی خواہش ہے، تو ذی الحج کے اس مبارک مہینے کے آخری 3 دنوں میں یہ وظیفہ کریں۔ کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر 999 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ 999 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے باوضو حالت میں عشاء کی نماز کے بعد ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ 999 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے 100 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرنی ہے، جو بھی خواہش ہے وہ پیش کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ سجدہ ریز ہونے کے بعد سجدے میں جا کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے صرف 3 مرتبہ کہنا ہے سجدے میں جا کے، پھر آپ نے اوپر اٹھنا ہے اور پھر سے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس ذی الحج کے آخری 3 دنوں میں آپ کی وہ خواہش جو دل میں ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کامل بھروسہ، کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر یہ وظیفہ کریں۔
تو میں امید کرتی ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، اور جن کو کوئی مسائل درپیش ہیں تو بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن و سنت کے لحاظ سے مستند جواب عطا کریں گے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔